السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے سلسلے میں چند اہم باتیں۔ ہم تمل ناڈو کے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 7% ہے۔ ان میں اردو جاننے والوں کی آبادی ہو سکتا ہے 3-4% ہو، مگر تمل ناڈو کے وانیمباڑی، آمبور، گڈیاتم، پیرنمپٹ، تروپتور، ویلور اور چنئی کے کئی مقامات پر اردو جاننے والے موجود ہیں۔ جہاں تک آمبور، وانیمباڑی، پیرنمپٹ، گڈیاتم، تروپتور کا سوال ہے، بچوں کو اسکولس اور کالج میں اردو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اردو جانتے ہیں، رسم الخط سے بھی واقف ہیں۔ مگر اگر ہم اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار کی بات کریں تو وہاں یوں تو اچھی اردو بول لیتے ہیں، مگر رسم الخط سے واقفیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسکولس اور کالجز میں ہندی پڑھتے ہیں، اردو کی چند مقامات پر ہی اردو تعلیم ہوتی ہے۔ مگر ہمیں مدرسوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں اگر میں کہوں کہ اردو مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اب آمبور ہی کو لے لیجیے، چند سال پہلے تک اردو میں بہترین تقریر کرنے والے موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد جب آمبور میں رہنے والے کئی لوگوں کی تعلیم دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسوں میں ہوئی تو انہیں اردو زبان پر عبور حاصل ہو گیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مساجد کے امام و خطیب بہترین اردو بولتے ہیں، ان کے خطبات اردو میں بہترین ہوتے ہیں۔ ان کے بیانات کو سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنوبی ہند کے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بات ہوئی ہے۔ زبان خلق ریاست تمل ناڈو سے اردو کی آواز ہے۔ یہ برادرم اساغنی مشتاق رفیق صاحب کا رسالہ ہے، اس میں اردو کے سلسلے میں جرأت میں چند باتیں کہی گئی ہیں، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اردو زبان کی بقا ہماری تہذیب اور اقدار کی بقا ہے۔ اساغنی مشتاق رفیقی صاحب۔ شہر وانیمباڑی میں ہی نہیں، ریاست تمل ناڈو میں بھی اردو زبان کے حوالے سے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہ پہلی جیسی باتیں اور معاملات کہیں نہیں رہے۔ پرانی قدریں قریب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ نئی نسلیں نئی قدروں کو اپنا کر تیزی سے خالی جگہ پر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اردو معاشرہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اردو دوستی، اردو بھائی چارگی اور اردو حسن سلوک کی باتیں صرف کتابوں کی زینت
بڑھانے کے لیے ہے۔ حقیقی دنیا سے ان کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اردو زبان کے ساتھ خود اردو دان طبقہ جس بے اعتنائی کا ثبوت دے رہا ہے، اس پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ اردو اسکولز بند ہو رہے ہیں اور اردو اسکولوں سے اردو کا دیس نکالا ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے اب اردو ریاست میں بس کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ ہر چیز کو مادی نفع نقصان سے جوڑ کر دیکھنے کی ضد نے ہمارے معاشرے سے اردو جیسی میٹھی زبان چھین لی۔ زبان کسی بھی معاشرے کی پہلی اور آخری پہچان ہوتی ہے۔ جو معاشرہ اور سماج اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا اور اسے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ در حقیقت زوال کا شکار، غلام ذہنیت کا حامل معاشرہ ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے اور سماج سے دانشور اور مفکر کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ جو اپنی زبان کی طرح اپنے آبا و اجداد کے نام کو، ان کی عزت و ناموس کو بھی اپنے مطلب کے لیے بیچنے سے یقیناً نہیں ہچکچائے گی۔ اپنے بچوں کو دوسری زبانوں میں فرفر بولتا دیکھ کر خوش ہونے والے والدین اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے اپنے نسلوں سے ان کی مادری زبان چھینی ہے، اسی طرح قدرت ایک قدم آگے جا کر ان کے دلوں سے مادر و پتر کی محبت کا احساس بھی چھین لے گی۔ آپ لوگوں نے ان کے تئیں جو خواب سجا رکھے ہیں، ان کی تعبیر وہ کبھی مہیا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے آپ کے خوابوں کی زبان اجنبی ہوگی۔ کسی بھی زبان کی پہچان اس کے شعر و ادب سے ہوتی ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اردو شعر و ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ان کی ناخلف اولادیں ان میں بڑھوتری کرنا تو دور، ان کی حفاظت سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو شعر و ادب کے حوالے سے محفلیں خال خال ہی سجتی ہیں، کبھی کبھار ایک دو سج بھی جاتی ہیں تو سامعین کی تعداد دیکھ کر مرثیے اور نوحے پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ کچھ جگہ ان محفلوں کو لے کر بدترین سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرمایہ پرست اپنے حاشیہ نشینوں کو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر عہدوں سے نواز کر ان محفلوں کا معیار گھٹا رہے ہیں اور اردو شعر و ادب کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو کئی مقامات پر محفلیں سجانے کے لیے سرمایہ کا حصول ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایسی محفلوں پر خرچ کرنے کو کار ثواب نہیں کار ضیاء سمجھتے ہیں، اور تاجرانہ ذہنیت کا حامل ہمارا معاشرہ جو خدا کی راہ میں بھی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اسے جنت میں عالیشان محلات اور باغات چاہیے، وہ ان لا یعنی مشاغل پر کیوں خرچ کرے گا جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اردو کتابوں کو اب ردی کے بھاؤ خریدنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اردو اخبارات اور اردو ذرائع ابلاغ کے دوسرے ذریعوں پر سرمایہ لگانا ہمارے نزدیک کار عبث
اور نقصان دہ ہے۔ لگ بھگ 25 سال یہ مرد قلند اردو کا ایک رسالہ نشان منزل کے نام سے جاری رکھ کر مفت تقسیم کرتا رہا۔ آج وہ بھی تھک کر بیٹھ چکا ہے۔ نقال خانے میں طوطی کی آواز کی طرح 15 روزہ زبان خلق شائع ہو رہا ہے جو مفت تقسیم ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مفت تقسیم ہونے کے باوجود بھی اس کے قارئین کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے قبل ریاست تمل ناڈو سے زبان خلق ویب سائٹ کا اجرا عمل میں آیا جو آج کی تاریخ میں ریاست کا پہلا اور اکلوتا اردو ویب سائٹ ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی المیہ ہو رہا ہے کہ اس کے ناظرین کی تعداد اس کی کسی بھی پوسٹ پر 3 عدد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ پتہ نہیں اردو زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ریاست تمل ناڈو کے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کہاں رہتے ہیں جو اپنے موبائل پر یہ کلک کر کے اس ویب سائٹ کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ شاید ان کے پاس ایسے لا یعنی کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، لیکن وہیں لوگ اردو کے جلسوں میں شہنشین پر براجمان ہو کر اردو کے تئیں عوام کی بے اعتنائی پر آنسو بہاتے نظر آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ یاد رہے، حکومت کی نظر ہماری ہر چیز پر ہے۔ جب اس کو علم ہے کہ ریاست میں اردو کے اکلوتے ویب سائٹ پر ناظرین کی تعداد 3 عدد سے بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو وہ کیوں ایسی زبان کے تعلق سے کوئی مثبت رخ دکھائے گی؟ شعر و ادب کی محفلیں، اردو اخبارات، اردو ویب سائٹس، اردو سے آپ کی محبت اور لگاؤ کے ثبوت ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اردو کے حوالے سے موجودہ منظر نامے کو آپ بدل سکتے ہیں، تو اردو ذرائع ابلاغ کی ان کاوشوں کو مقتول بھر تقویت مہیا کیجیے۔ آپ کی کوششیں ریاست میں اردو زبان کی بقا کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ اردو زبان کی بقا ہمارے سماج اور معاشرے کی بقا ہے، اس کی قدروں کی بقا ہے، ہماری پہچان کی بقا ہے، ہمارے تعلقات اور رشتوں کی بقا ہے۔ امید ہے برادرم حسن غنی مشتاق رفیقی صاحب کا یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، آپ کو بچوں کو اردو پڑھانے کی طرف مائل کیا ہوگا۔ اگر اسکول میں اردو کے لیے انتظامات نہیں ہیں تو کم سے کم گھر میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اردو سکھائیں۔ یہ ممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی گھروں میں بچوں کی اردو تعلیم ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تمام اسکولوں میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، مگر گھر میں بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اردو بھی گھر میں پڑھائیں تاکہ انہیں اپنی مادری زبان سے واقفیت ہو جائے۔ اردو ہم سب جانتے ہیں کہ
کہ ایک میٹھی زبان ہے۔ چینلز پر رہنے والے ہندی بولنے والے بھی اردو سیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں رسم الخط معلوم نہیں، مگر اردو الفاظ سے انہیں اچھی واقفیت ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ چینل میں کام کرنے والے اردو الفاظ استادوں سے سیکھتے ہیں، ان کی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، یہ خوشی کی بات ہے، مگر صرف خوش ہوتے رہنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں اپنی مادری زبان کو بچانے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول بنانے کی ضرورت ہے۔ اردو تمل ناڈو میں زندہ ہے، اس لیے کہ یہاں اسکولوں اور کالجوں میں اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، مگر جس قدر ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر اردو دان حضرات کو سوچنے اور کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنے خیالات سے احقر کو اور رفیقی صاحب کو واقف کرائیے تاکہ اردو جو جب توڑ رہی ہے اسے بچا لیا جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔